ہوگا، کیا خوشی کی کیفیت ہوگی، اور کیسے ہمارے نبی، ہمارے آقا، ہمارے آنکھوں کا نور اور دل کا سرور، ہماری کل کائنات، ہمارا ملوہ اور ہمارا ماوا اور مجا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے فخر کریں گے کہ میری امتی کا یہ فرد فرید اور یہ در یکتار آج اس کے سر پر اللہ کی طرف سے وہ امتیاز و شرف کا تاج رکھا جا رہا ہے۔ یہ اعزاز اللہ اس دن فرمائیں گے۔ لیکن قرآن کی ایک عجیب کیفیت ہے کہ جس وقت اس روئے زمین پر کسی بھی شخص کا بچہ قرآن کے آغاز کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے، روح المعانی کی ایک روایت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ادھر بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے اور ادھر اللہ اس بچے کے والدین کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے اور ایک بھیانک منظر دیکھا کہ صاحب قبر کو بڑا سخت عذاب ہو رہا ہے۔ گزر گئے 2-3 سال ہوئے، پھر اسی قبر کے پاس سے گزرے تو ایک دوسرا منظر دیکھا انہوں نے کہ اس قبر کے اوپر اللہ کی رحمتوں کا تیزی کے ساتھ نزول ہو رہا ہے، اور وہ صاحب قبر بڑے عیش میں، بڑی مسرت کے اندر ہے۔ انہیں یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی، اللہ سے درخواست کی اللہ کیا ماجرا ہے مجھے سمجھا دیجئے۔ وحی آئی اللہ کی طرف سے کہ اے عیسیٰ، حقیقت یہ ہے کہ جس وقت اس بچے کا جس وقت اس شخص کا انتقال ہوا تھا، یہ شخص مجرم تھا، گنہگار تھا، معاصی میں ڈوبا ہوا تھا، اس وجہ سے اسے اس وقت سزا دی جا رہی تھی۔ لیکن جس وقت اس کا جنازہ اٹھایا گیا تھا، اس وقت اس کی بیوی کے پیٹ میں ایک بچہ تھا۔ جب اس بچے نے جنم لیا اور جب وہ پہلے دن مکتب پڑھنے گیا اور اس نے اپنی دھندلی اور معصوم زبان سے اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، عیسیٰ میں نے اسی دن اس کے باپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ عیسیٰ، مجھے شرم آئی کہ جس باپ کا بچہ زمین کے اوپر میری رحمان اور میرے رحیم ہونے کا اقرار کرے، میری تعریف اور توصیف کرے، مجھے شرم آئی کہ میں اس کے والد کو زمین کے نیچے عذاب دوں، اس لیے میں نے اس کے بچے کو معاف کر دیا۔ وہ آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے، اور قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ جس دن ہوتا ہے اس دن آسمان کے سارے فرشتے اس کے اعزاز و اکرام میں خوشیاں مناتے ہیں۔ اسی خوشی کا اظہار کل رب کائنات اس عالم کے اندر، جس عالم کی کیفیت حدیث میں پڑھی جائے تو دل دہل جاتا ہے، اللہ اس شخص کا بھی اس کے والدین کا اعزاز و اکرام فرمائیں گے۔ بس شرط یہی ہے کہ وہ صاحب قرآن بھی، اس کے والدین بھی ہمیشہ اس بات کے لیے فکر مند رہیں کہ کیسے اس بچے کا حفظ قرآن محفوظ ہے۔ دوسری بات جو اور بھی زیادہ اہم ہے کہ قرآن ایک پریکٹیکل لائف پیش کرتا ہے، ایک عملی زندگی پیش کرتا ہے، اور یہی وہ عملی زندگی کا الہی فیصلہ ہے کہ جس وقت صاحب قرآن اور اس کے گھر کے لوگ اپنی زندگی کو قرآن کے سانچے میں ڈھالنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس وقت اللہ اس گھر کا انتخاب فرماتے ہیں پوری انسانیت کے مقابلے میں، تمام اس علاقے کے افراد کے مقابلے میں، تمام ان بستی والوں اور ان علاقے والوں اور ان اضلاع والوں، بلکہ ان صوبے والوں اور کبھی کبھی پوری عالم انسانیت پر اللہ اس گھرانے کا انتخاب فرماتے ہیں۔ ایک ایک گھر سے جو قرآنی سانچے میں ڈھلا ہوا ہو، اللہ ایسی ہدایت کی ہوائیں چلاتے ہیں کہ وہ شخص اپنے دیہات کے اندر
بنجر علاقے میں ہے، لیکن اس کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ دنیا کے آخری کونے تک پہنچتا ہے، بادشاہوں کے دربار تک پہنچتا ہے، بڑے بڑے وزیروں اور منسٹروں کے کانوں تک وہ آواز پہنچتی ہے۔ دنیا بارہا اس کا مشاہدہ کرتی ہے، کیونکہ قرآن کے اندر جو تاثیر ہے، جس طرح وہ روز اول تھی، خدا کی قسم وہی تاثیر قیامت کے آخری دن تک رہے۔ کمی کہاں پر ہوتی ہے؟ کمی ہوتی ہے قرآن کی اس تاثیر کو اپنے اندر منتقل کرنے کے لیے جو ہمارا عملی پہلو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، وہ قرآنی زندگی سے ہٹ جاتا ہے۔ ہمارا نظام تمام قسم کا، چاہے وہ عبادت کا ہو، چاہے وہ عقیدے کا ہو، چاہے وہ معاشرت کا ہو، چاہے وہ سیاست کا ہو، چاہے وہ تمدن اور تہذیب کا ہو، چاہے وہ کلچر کا ہو، اور چاہے وہ تعلیم کا نظام ہو، جب وہ قرآن سے ہٹ جاتا ہے پھر اسی وقت صرف فرد نہیں، صرف گھر نہیں، صرف علاقے نہیں، بلکہ پوری قوم سوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ ایک بہت بڑی غلطی شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر جو ہوتی رہی، وہ عملی جو قرآنی نظام تعلیم ہے اس سے کچھ نہ کچھ دوریاں اختیار کی گئی۔ اس کا آج نتیجہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے کہ جو اس وقت وہ نظام تعلیم ہے جو پوری دنیا کو لیڈ کرتا ہے، پوری دنیا کے نظام کو چلاتا ہے، پوری دنیا کے سسٹم کو جو اپنے انداز میں لے کر چلتا ہے، وہ نظام تعلیم پورا کا پورا سراسر قرآن کے مخالف ہے، قرآن کے اپوزٹ ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ اس کے اندر جو ایکٹیویٹیز کرائی جاتی ہیں، سلیبس میں جو فکر، جو نظریہ، جو تھاٹس منتقل کیے جاتے ہیں، وہ سراسر عین قرآن کے خلاف ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے وہاں سے نکلنے والے افراد جب دنیا کے کسی شعبے میں قدم رکھتے ہیں تو ان کی نگاہوں کے اندر صرف حرص و ہوس کی وہ آگ ہوتی ہے جس آگ کو اس نظام تعلیم ہی نے جلایا ہے۔ پھر وہ اندھے ہوتے ہیں۔ اگر وہ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں تو ان کی نگاہوں میں مریض نہیں ہوتا ہے، بلکہ مریض ان کی نگاہوں میں پیسے کھینچنے کی ایک مشین ہوتا ہے۔ جب وہ جج ہوتا ہے، ہائی کورٹ میں بیٹھتا ہے، سپریم کورٹ میں بیٹھتا ہے، اور جب وہ کسی کا کیس لیتا ہے تو وہ اس کو اپنا گاہکی سمجھتا ہے اور اس سے جتنا چوس سکتا ہے اس کو نچوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اگر وہ کسی عدالت کی جگہ پر بیٹھے گا اور اس کے اوپر دباؤ ہوگا، اس کے اوپر لالچ کے انبار ہوں گے تو اس کا وہ انصاف کا قلم بک جاتا ہے۔ اگر وہ وکیل ہے تو وہ فیصلہ کرنے میں کبھی مد مخالف کے ساتھ ساٹھ گانٹھ کر لیتا ہے۔ دونوں طرف کے فریق وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ وکیل میرا کیس لڑ رہا ہے، یہ وکیل میرا کیس لڑ رہا ہے، لیکن دونوں ایسے ملے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کی ساری عمر ضائع ہو جاتی ہے، ساری دولت اس کی لٹ جاتی ہے، لیکن اس کا کیس حل نہیں ہوتا ہے۔ یہ سارا کرپشن اور بگاڑ جو اس وقت سوسائٹی کے اندر ہے، اس میں سب سے بڑا ہاتھ اس نظام تعلیم کے تیار کیے ہوئے لوگوں کی وجہ سے ہے جن کو روز اول سے صرف یہ سکھایا جاتا ہے پیسہ، پیسہ، مادیت، نفع خوری، رشوت، سود اور اچھی لائف، لیکسری لائف، اچھی زندگی، وہ خواب دکھائے جاتے ہیں جس کے نشے میں وہ ایسا مدہوش ہوتا ہے، اسے کوئی ہوش نہیں ہوتا ہے۔ کوئی مظلوم ہے، کسی کی آہ نکل رہی ہے، کوئی گھر لٹا کر آیا ہے اور کوئی اپنی ماں کا اکلوتا ہے، کسی کے سر کا، کسی کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، اسے بالکل احساس نہیں ہوتا ہے، وہ جتنا نچوڑ سکتا ہے اسے نچوڑ لیتا ہے۔ ایک یہ